اسلامی اعتبار سے شعبان کا مہینہ چل رہا ہے۔ شعبان میں کیا کرنا چاہیے، اس تعلق سے لکھنے والے نے لکھا ہے کہ آ گیا ہے نظر ہلال شعبان کا، آ گیا ہے نظر ہلال شعبان کا۔ ہلال یعنی چاند۔ ہاں، پورا سال یہاں کے لوگ رہتے ہیں شانت، اور اب شروع ہو جائے گا جھگڑے چاند ہے۔ ہاں، تو آ گیا ہے نظر ہلال شعبان کا، دے رہا ہے پتہ ماہ رمضان کا۔ کر لو اس میں بھی کچھ عبادت، کس میں؟ ماہ شعبان میں، کہ کر لو اس میں بھی کچھ عبادت، لطف آئے گا ماہ رمضان کا۔ کر لو اس کی قدر جتنی توفیق ہو، کر لو اس کی قدر جتنی توفیق ہو، کچھ پتہ نہیں اپنے انجام کا۔ پھر ملے یا نہ ملے ایسا موقع، پھر ملے یا نہ ملے ایسا موقع، کیا بھروسہ ہے آئندہ شعبان کا۔ دیکھیے عبد القادر چچا ہیں، اور وہ اسرولی والے، کیا اشرف بھائی کیا نام تھا، وہ شعیب بھائی ہمارے ہلدرو والے قریب میں، وہ جانتے تھے کہ آئندہ شعبان میں نہیں ہوں گے، کچھ پتہ نہیں۔ انہوں نے تو سوچا ہوگا کہ اور رمضان ملیں گے، اور عبادت کریں گے، اور فائدہ اٹھائیں گے، لیکن کسی کو کچھ پتہ نہیں، اور ہم میں سے بھی نہیں پتہ کہ آئندہ شعبان میں کون ہوگا کون نہیں ہوگا۔ ہاں، دعا ہماری یہی ہے، اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہم تمام کی عمروں میں ایمان، نیک اعمال اور عافیت کے ساتھ خوب برکت نصیب فرمائے۔ دعا تو بہرحال سب کی ہوتی ہے اور کرنی بھی چاہیے، لیکن جانتا کوئی نہیں۔ کہنے والے نے کہا ہے آئندہ شعبان تو بڑی دور کی بات ہے، کہ انسان بلبلا ہے ایک پانی کا، انسان بلبلا ہے ایک پانی کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا۔ بلبلا جانتے ہو نا، پانی کے اندر جو ہوتا ہے کتنی دیر رہتا ہے؟ چند سیکنڈ ہے نا، کچھ پتہ نہیں۔ حضور نے سمجھایا، مجھے اور آپ کو مفہوم ہے۔ صحابہ سے پوچھا کہ تم کو اپنی زندگی کا کتنا اعتبار ہے، کتنا بھروسہ ہے اپنی زندگی پر؟ تو صحابہ نے جواب دیا، مفہوم ہے کہ حضرت ہم نماز شروع کرتے ہیں تو کوئی گارنٹی نہیں کہ ہم اپنی نماز ختم کر سکیں گے، کوئی گارنٹی نہیں، کہ ہمیں اتنا بھی زندگی پر بھروسہ نہیں ہے کہ نماز شروع ہو اور ختم کر سکے۔ اللہ اکبر۔ حضرت نے جواب میں فرمایا، مفہوم ہے کہ تم تو نماز شروع سے ختم کی بات کرتے ہو، مجھے تو اتنا بھی یقین نہیں ہے کہ ایک طرف سلام پھیرا ہے تو دوسری طرف بھی سلام پھیر سکوں گا۔ حالانکہ یہ بات ہم سب کو معلوم ہے، یا کہہ لیجئے کہ ہوگی، کہ موت نبی کی خدمت میں بغیر اجازت نہیں آ سکتی، بغیر اجازت۔ کتابوں میں لکھا ہے، مفہوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں ملک الموت کیسے آ گئے؟ بغیر اجازت آ گئے، بغیر اجازت ملک الموت آئے، اور غالباً لکھا ہے کہ انسانی شکل میں آئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، ہیں صدیق بھائی؟ ہاں، تو ان کی ایک آنکھ کیا ہو گئی؟ تو تب سے پھر یہ کہہ دیا گیا کہ نبی کی خدمت میں نورانی بھائی کیا ہے، اجازت کے بغیر ملک الموت بھی حاضری نہیں دے سکتے۔
یہاں یاد رکھنا، بعض لوگ اس کو غلط بولتے ہیں. عربی زبان جو ہے، عربی بہت حساس، لطیف اور نازک زبان ہے. ذرا سا ادھر ادھر ہو تو گڑبڑ ہو جاتی ہے، معنی کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. کچھ لوگ ملک الموت نہیں بولتے. ذاکر بھائی کیا بولتے ہیں؟ ملک الموت. کیا بولتے ہیں؟ ملک الموت. تو ملک کا معنی تو بادشاہ. دیکھیے زیر آ گیا، وہی لیٹر ہے، میم لام اور چھوٹا کاف، لیکن زیر آ جائے گا تو ملک کا معنی کیا ہوگا؟ بادشاہ ہوگا. اور زبر پڑھیں گے ملک تو معنی ہوگا فرشتے. کیا ہوگا؟ فرشتے. اس لیے کیا بولنا ہے؟ ملک الموت. ملی کل موت نہیں، ملک الموت. ہاں، تو اس لیے بلیشور اور پلسانہ جو ہے صدیق بھائی وہاں قریب میں جو بستی ہے ہمارے امین بھائی اور حافظ امتیاز کی، شاید اس کا نام وہی ہوگا، ملک پور ہے. تو ملک تو نہیں ہو سکتا، لیکن ہم نے کیا کر دیا ہے، آپ کو سمجھتے جا ملک ہے، ملک پور. بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا کیسا ذہن بنایا، اور صحابہ نے تو ذرا دورانیہ ہاشم بھائی کیا کیا، طویل کیا کہ نماز شروع کرتے ہیں تو ہمیں یقین نہیں کہ نماز پوری کر سکیں گے. اور حضرت نے کیا فرمایا کہ ایک سلام میں پھیرتا ہوں تو گارنٹی نہیں کہ دوسرا سلام بھی میں پھیر سکوں گا، اتنی بھی گارنٹی نہیں دے سکتا، اتنا بھی یقین زندگی کا نہیں ہے. اور میرے اور آپ کے پلاننگ تو پتہ نہیں ہے، اس طرح کی میں اور آپ پلاننگ بناتے ہیں کہ گویا ہمیں مرنا ہی نہیں ہے. اتنی لمبی چوڑی جو ہے وہ میری اور آپ کی پلاننگ ہوتی ہے. بہرحال تو اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ زندگی دی، یہ مبارک مہینہ دیا، اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے رمضان مبارک بھی ہم پائیں گے. تو جس مقصد کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو دنیا میں بھیجا، اور یہ مبارک مہینہ، دیکھیے یہ مہینہ بھی مبارک ہے، اس لیے آپ نام پہ غور کرو. یوں بھی بولا جاتا ہے اس مہینے کو کہ شعبان، کہ شعبان کا مہینہ یا ماہ شعبان، اور لکھا بھی جاتا ہے صرف شعبان، اور یوں بھی لکھا اور بولا جاتا ہے کہ شعبان ارے خالی جگہ پور کرو ہے، شاید پیپر میں خالی جگہ پور کرنے نہیں آئے وہ انڈیا میں ہیں، خالی جگہ پور کرو. اخبار والے بھی جانتے ہیں عبدالحفیظ سجا کہ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ ایک لیٹر رہنے نہیں دیتے اخبار کا. دیکھیے جتنا پیسہ والا بدھا وصول کروانا ہے فری میں، تو وہ پیپر والے بھی دیکھیں گے کہ یار کہیں یہ نہ سوچ لے کہ اتنا جلدی، کیونکہ فرصت علی خاں ہے کہ بھائی اخبار یہ ہو گیا تو وہ رکھتے ہیں خالی جگہ پور کرو کہ بھائی ہم ماچھے مارا کر. لیکن کچھ لوگ اس کو بھی پور کرتے تھے. تو بہرحال شعبان المعظم آپ نے سنا بھی ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا. کیا لکھتے ہیں؟ معظم. معظم کا کیا معنی؟ تعظیم والا، بزرگی والا، عظمت والا، تعظیم والا، توقیر والا. تو یہ مہینہ بھی کیا ہے؟ مبارک ہے. کیوں مبارک ہے؟ کہ یہ مہینہ کس سے جڑا ہوا ہے نورانی بھائی؟ کس سے لگا ہے؟ رمضان المبارک سے. اور نسبت یا قرب جب کسی چیز کا کسی عظیم چیز سے ہو جائے تو وہ چیز بھی معظم بن جاتی ہے. مثال لے لیجیے قرآن کریم، یہ تو کتاب ہے لیکن آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ قرآن کریم ہے. بغیر وضو میں اور آپ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم کو ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے. اب قرآن کریم میں جزدان کے اندر رکھا ہوا ہے اس کی بات نہیں کر رہا، ویسے آج رکھتا بھی کون ہے؟ ہاں، ہمارا عبد الصمد چچا جو ہے انہوں نے جن سے اذان سیکھی ہے، جس سے میری مراد ہے حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، محی السنہ جن کو کہا جاتا ہے. حضرت جب کسی ادارے میں اللہ مرحوم کو غریب کے رحمت کرے، ہمارے یہاں بھی تشریف لائے، وہ آتے تھے تو ذاکر بھائی سب سے پہلے مسجد میں اور مدرسے میں دیکھتے تھے کہ قرآن شریف جزدان میں. یہاں کیا تھا ایسا؟
کیا تھا نا، ہاں ہمارے یہاں بھی ہمارے محتمیم صاحب، میں نادر میں تھا اس وقت، جامعہ اشرفیہ میں، دارالعلوم اشرفیہ میں، تو اس وقت حضرت تشریف آئے تھے، وہ تھر 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 کانپ رہے تھے. بولٹن میں بڑی مسجد ہے، میں نام نہیں لے رہا، وہاں کے ذمہ داروں کو بھی خوب کھری کھری سنائی تھی. ہاں وہ سب جگہ، ان کا سب جگہ ایسا ہی تھا. اچھا مجھے سمجھانا رہ گیا. تو وہ جہاں جاتے تھے نا تو کچھ کام تھے، وہ پیٹرن تھے ان کے، اور وہ دیکھتے تھے. تو ایک قرآن شریف کو حضرت فرماتے تھے کہ تم بغیر جزدان کے رکھتے ہو. فرماتے تھے مفہوم ہے کہ قیمتی چیز تمہاری ہوتی ہے، سونا ہے، کیا بنائی ہے، ایرنگ ہے، یا کیا کہیں گے اس کو، کاوڑی تو صدیق بھائی گجراتی تھے، ہاں تو بہرحال ہار ہے، یا جو بھی چوڑی جو ہے وہ پہنتے ہیں، تو جو سونے کی ہوتی ہے اس کو ویسے ہی رکھ دیتے ہیں، یا اس کے لیے کیا بناتے ہیں، خوبصورت ہے نا، ہاں اس کے اندر رکھتے ہیں نا. تو فرمایا کہ اس کا ویلیو ہے، لیکن قرآن کریم کا ویلیو نہیں، اس سے قیمتی چیز تو کوئی نہیں ہے. تو اس کو بھی کہاں رکھو، جزدان کے اندر رکھو. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی. تو حضرت اس پر بالکل کمپرومائز نہیں کرتے تھے، بہت کھری کھری سناتے تھے کہ بھائی قرآن کریم کا ادب یہ ہے کہ اس کو کس میں رکھا جائے، جزدان میں رکھا جائے اس کو. اچھا جزدان میں رکھنے کا پھر فائدہ بھی ہے ایک، بغیر وضو کے بھی آپ چھو سکتے ہیں. جزدان میں ہے، کیوں؟ آپ کس کو چھو رہے ہیں، قرآن شریف کو چھو رہے ہیں یا کپڑے کو چھو رہے ہیں؟ کپڑے کو چھو رہے ہیں. جو جزدان ہے اس لیے وہ چھو سکتے ہیں، جزدان کو جو ہے وہ چھو سکتے ہیں جزدان. لیکن مجھے جو اگلی بات سمجھانی ہے، یہ جو سرورق ہوتا ہے، پٹھو جنہیں آپرے کے قرآن، اس کو نہیں چھو سکتے بغیر وضو. سمجھ آ رہا ہے؟ حالانکہ یہ قرآن شریف نہیں ہے، سمجھ رہے ہو بات میری؟ یہ جو ہوتا ہے یہ قرآن شریف نہیں ہے. قرآن شریف تو کیا ہے، جو اندر لکھا ہوا ہے وہ قرآن شریف ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پٹھو جس کو ہم بولتے ہیں، سر ورق جو ہے اس کو بھی سر ورق کو ہم بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے. حالانکہ وہ قرآن کریم نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کو نسبت کس سے ہو گئی، قرآن شریف سے وہ جڑ کس سے گیا، تو اس میں بھی کیا آ گئی، عظمت آ گئی. اس میں بھی کیا آ گئی، عظمت آ گئی. اب آپ کو سوال پیدا ہو رہا ہو کہ پھر یہ بھی تو جڑا ہوا ہے، کپڑا بھی، جزدان بھی کس سے، لیکن وہ ڈائریکٹ تھوڑی جڑا ہوا ہے. ڈائریکٹ تو کون جڑا ہوا ہے نا، یہ تو جڑا ہوا ہے نا ڈائریکٹ، لیکن وہ تو پھر ڈبل واسطہ ہو گیا. اور آپ سمجھ جاؤ، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے. ہاں آج صدیق بھائی شیخ زمن نہیں ہے، نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ سمجھ جاؤ گے. تو خیر بہرحال آج میں بھی نہیں آنے والا تھا، اس لیے کل میں نے اشارہ بھی کیا تھا کہ پیر سے نیا مضمون. میں سوچا جاؤں کہ نہیں جاؤں کہ نہ جاؤں. میں کہا چلو یار چلتے، تو آ گیا میں. تو بہرحال نسبت، اس کی میں کئی مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں، لیکن ابھی ایک مثال کافی ہے. سمجھ آ گیا کہ جب نسبت جڑ جاتی ہے کسی چیز سے تو جڑنے کی وجہ سے اس میں بھی کیا آ جاتی ہے، تعظیم آ جاتی ہے. یا یوں سمجھ لیجئے کہ اس سے قرب نصیب ہو جاتا ہے. کیا نصیب ہو جاتا ہے، قرب اس سے نصیب ہو جاتا ہے، تو اس کا بھی جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہے. اسی لیے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی قبر کن کے پڑوس میں بنے. دیکھیے دو طرح کی چاہت ہوتی ہے لوگوں کی. ہاں یہ تو اب کی بات صحیح ہے. ایک چاہت یہ ہوتی ہے کہ فیملی، کہ بھائی ہمارے والد صاحب ہے یا والدہ صاحبہ ہے یا جو بھی ہے، تو کہ بھائی ہماری قبر کہاں بنے، ان کے پڑوس میں. یہ ایک الگ وہ دوسرا تعلق ہے. اور دوسرا لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کن کے پڑوس میں بنے، بزرگوں کے پڑوس میں جو ہیں وہ بنے، نیک لوگوں کے، تاکہ قبر میں اللہ تبارک و تعالی ان پر سادہ بند کر دیں. چون اٹھایا کر تجھ جہاں بننے، ہاں اوپر آسے نہ ذاکر بیٹا ہمارے اٹھ پڑے نہ بھائی جگہ ذاکر بیٹا آسائڈ بٹن ہے، آسائڈ ہاں یہ بند کر دی. ہاں نیچے بھی ہو، ہاں اتنا جو ہے بند کر دیں. હા થઈ ગયો થયું તમે ચાલુ
ہاں انہیں ہاں ہوئے تھے تو اس کا بھی فائدہ پہنچتا ہے. نہیں چالو سے وہ اصل میں ہر مرتبہ نہیں، کبھی وہ کلوز ہوتا ہے نا تو اس کی وجہ سے. ہاں جی ہاں. تو بہرحال اس کا بھی کیا ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے. کیوں کہ ہمیں اس کا پڑوس ملے. تو یہ جو مہینہ ہے اس کو کس کا پڑوس ملا ہے؟ رمضان. شعبان کو کس کی قربت ملی؟ رمضان کی قربت ملی. شعبان کو کس کا پڑوس ملا؟ رمضان کا پڑوس ملا. شعبان کس سے جڑا ہوا ہے؟ نسبت وہ اس سے جڑا ہوا ہے تو اس میں بھی کیا آ گئی؟ تعظیم آ گئی. اس میں بھی کیا آ گئی؟ تعظیم آ گئی. تو بہرحال شاعر کہتا ہے کہ آ گیا ہے نظر ہلال شعبان کا، دے رہا ہے پتہ ماہ رمضان کا. کر لو اس میں بھی کچھ عبادت، لطف آئے گا ماہ رمضان کا. کر لو اس کی قدر جتنی توفیق ہو، کچھ پتہ نہیں اپنے انجام کا. پھر ملے یا نہ ملے ایسا موقع، کیا بھروسہ ہے آئندہ شعبان کا. اور آخری مصرع ہے، اس پر میں اور آپ ہم سب جتنے بھی سامعین آواز جا رہے سب آمین کہہ دے کہ ہے بس یہی دعا روز و شب سلام کی. ہے بس یہی دعا روز و شب سلام کی، کہ مہینہ مل جائے ہم سب کو رمضان کا. آمین. تو اللہ تبارک و تعالی صحیح قدر کے ساتھ مجھے اور آپ کو جو ہے وہ نصیب فرمائے. اب دیکھیے مجھے جو بات آپ کو بتانی ہے نا، اس سے پہلے ایک بات آپ کے ذہن سے قریب کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں. وہ سمجھے اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ 5 ہے. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، یوں بھی کہتے ہیں. اور نورانی بھائی یوں بھی کہتے ہیں کہ اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ 5 ہے. نہیں 6 کہاں، 5 ہے. کہ 5 جو ہیں وہ ہے. تو ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب جلیلی رحمۃ اللہ علیہ ذاکر بھائی بچے کو سکھایا کہ بھائی یاد کر کے آنا کل سبق کہ اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ 5 ارکان ہیں. دوسرے دن بچہ آیا مدرسے میں ساتھ، استاد جی نے پوچھا کہ اسلام کے کہ بولو کل کیا سکھایا؟ تو کہ حضرت آپ نے سکھایا اسلام کے 5 کان ہیں. تو ارکان کی جگہ صدیق بھائی کیا کر دیا؟ کان جو ہے وہ کر دیا. تو بہرحال آپ کان نہ کہیں حشیم بھائی، لیکن کان لگا کر ضرور سنے سب. تو بات جو ہے وہ ذہن نشین ہوگی کہ 5 جو ہیں وہ ارکان ہیں. تو پہلا تو توحید و رسالت، وہ ایک ہی چیز ہے ملی ہوئی ہے. شہادت یوں بھی کہتے ہیں اور شہادتین بھی بولتے ہیں. اس کے بعد ہے نماز. پھر کیا ہے؟ جزاک اللہ، آپ نے زکوٰۃ بولا، اچھا ہے. میں نے آپ کو یہ بات کئی مرتبہ بتائی، لیکن عام طور سے ہماری زبان سے ابھی سمجھا جب روزہ نکلتا ہے. اور ہمارے بزرگ حضرت مولانا رشید احمد صاحب لدھیانوی نور اللہ مرقدہ، پاکستان سے جن کا تعلق تھا، اللہ مرحوم کو غریق رحمت کرے، حضرت فرماتے تھے جو اصطلاح قرآن کریم نے استعمال فرمائی ہے، اہل ایمان کو چاہیے کہ اپنی بول چال میں وہ وہی اصطلاح اختیار کرے اور استعمال کرے. قرآن کی اصطلاح دیکھیے، آپ کو ایک جگہ بھی نماز کے ساتھ روزے کا ذکر نہیں ملے گا. ہر جگہ نورانی بھائی کس کا ذکر ملے گا؟ زکوٰۃ کا جو ہے وہ ذکر ملے گا. تو حضرت فرماتے تھے اپنی بول چال میں، اپنی اصطلاح میں کیا کرو، وہی اصطلاح استعمال کرو جو قرآن کی ہے، جو دین کی ہے. قرآن کہتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقَامَوا الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ. تو ہر جگہ یہ کیا ہے؟ دیکھیے کچھ چیزیں قرآن کریم میں اللہ نے عام طور پہ ساتھ ساتھ بیان کی. ایک تو یہی کیا؟ نماز اور زکوٰۃ. دوسرا اللہ تعالیٰ جہاں ایمان کا تذکرہ کرتے ہیں وہاں عمل صالح کا ذکر ہوگا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات والعصر
ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. پھر کیا ہے؟ الا الذین آمنوا آیا اور پھر وعملوا الصالحات. یہ آپ کو ملے گا بہت سی جگہ قرآن میں بار بار. 30ویں پارے میں ہی سورہ بینہ لم یکن الذین ہم بولتے ہیں وہاں کیا آیا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. تو یہ ساتھ ساتھ آئے گا. اللہ نے فرمایا کہ ایمان کے ساتھ کس کی ضرورت ہے؟ عمل صالح کی جو ہے وہ ضرورت ہے. کہتے ہیں کہ ایمان تالا ہے، اس کی چابی نیک اعمال ہے. اس کی چابی کیا ہے؟ نیک اعمال ہے. نیک اعمال ہوگے تو وہ کھلے گا. تو اس لیے دیکھنا جہاں قرآن کہے گا نا کہ ایمان کا ذکر آیا تو کیا کہے گا؟ نیک عمل کرو. تو نماز کے ساتھ روزہ یا زکوٰۃ؟ ارے بولو زکوٰۃ. اور ایمان کے ساتھ عمل صالح. تیسری چیز آپ دیکھیے، جہاں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میری عبادت کرو، وہاں کہتے ہیں کہ ماں باپ کا بھی تذکرہ ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ہاں اللہ نے اپنا ذکر کیا تو ساتھ میں والدین کا. آدھا پارہ پہلا سورہ بقرہ ختم ہوتا ہے، پہلی آیت اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. سورہ لقمان میں آیا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. تو یہ ساتھ ساتھ میں، یہ کیا ہے؟ ساتھ ساتھ میں. جہاں اللہ کی اطاعت تو کہاں رسول کی اطاعت. مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. بہرحال تو اسی طرح نماز کے ساتھ زکوٰۃ اور حدیث پاک میں بھی ہے. حدیث جبریل آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس میں بھی نماز کے ساتھ روزے کا تذکرہ نہیں ہے. نماز کے بعد کس کا ذکر ہے؟ زکوٰۃ کا ذکر ہے. تو اس لیے وہی اصطلاح فرمایا کہ اختیار کرو. خیر مجھے ایک چیز بتانی ہے، وہ میں بتاؤں اس سے پہلے آپ کے ذہن کو ذرا قریب کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام نے ویسے ہی نہیں کہہ دیا کہ یہ کام کرو، ویسے ہی کر دیتا تو اس میں حسن نہیں آتا. کیا نہیں آتا؟ حسن. دیکھیے نیک عمل کرنے کو کہا گیا ابھی جو میں نے بیان کیا، لیکن قرآن ایک اور بات کہتا ہے. 29واں پارہ سورہ تبارک دوسری آیت اللہ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. احسن کیا فرمایا؟ زیادہ عمل کرو. یہ نہیں فرمایا، کیا بتایا؟ اچھا ہاشم بھائی عمل کرو. وہ دو لفظ ہوتے ہیں انگلش میں، ایک ہے کوالٹی اور ایک ہے کوانٹیٹی. ایک ہے کوانٹیٹی. આપણો મામલો ઝાકીર ભાઈ માફ કરજો યાર, તમે બિઝનેસમેન છે. ક્વોલિટી સારી નહીં લાવે ને ચાહે કે ક્વોન્ટિટી વધારે જાય તો થોડી ચાલે, હે ને સિદ્દીકભાઈ? હા, ક્વોલિટી સારી જોઈએ. تو اسلام یہ تعلیم دیتا ہے، یہ ٹیچ کرتا ہے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ عمل اگر کم ہو تو چلے گا، لیکن اس میں حسن چاہیے. کیا چاہیے؟ حسن چاہیے. اللہ نے یہاں فرمایا سورہ کہف، کل جمعہ ہے، اللہ مجھے آپ کو پڑھنے کی توفیق دے. پہلا رکوع اس میں بھی اللہ نے فرمایا، وہ کیا آیت آئی ہے؟ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا.
क्वालिटी, अल्लाह ने क्या फरमाया, क्वालिटी लेकर आओ, क्वालिटी लेकर आओ। तो क्वालिटी जो है वो मतलूब है। इसलिए मेरा और आपका उस तरफ जहन जाता ही नहीं। और आज मैंने मुतवज्जे किया है, फिर भी जैसे हैं सिद्दीक भाई एक साहिब से पूछा है कि अल्लाह ने 2 कान क्यों दिए, देखिए एक कान से सुनने का ना, दूसरे से निकाल देने का है, तो इसलिए 2 कान दिए। और कहा कि साथ में रखा है कि डायरेक्ट तीर आर पार। तो अल्लाह करे कि मैं और आप ऐसा ना करें, हैं, हाँ, कि अच्छा अमल क्या करो, अच्छा अमल, उसमें ब्यूटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ब्यूटी। आज हम हर चीज में ब्यूटी ढूंढते हैं, है ना, यानी अपने लिए जो भी चीज चाहिए नूरानी भाई, उसमें क्या चाहिए, ब्यूटी चाहिए। क्या चाहिए, ब्यूटी चाहिए। इस्लाम ने ये टीच किया मुझे और आपको बताया, हुजूर ने फरमाया मफहूम है, तुन कहुल मरअतु लिअरबाइन, कि आदमी जो निकाह करता है ना वो 4 चीजों की वजह से। किसकी वजह से, हुजूर ने फरमाया कि लिमालिहा वली जमालिहा वली हसबिहा वली दीनिहा, कि आदमी माल की वजह से निकाह करता है, या खूबसूरती ब्यूटी की वजह से, या हसब नसब की वजह से, या दीन की वजह से। तो अब दीन तो पीछे रह गया है। हाँ, पहले के जमाने में चले हाशिम भाई क्या करते, खानदान भी देखते थे ना, इनके खानदान वाली पूरी लावानी है। अब्दुल हबीब चाचा कैसे लानी थे कि खानदान वाली, હવે આપણે તો બોલી ઓનલાઈન જ હોજી લે हैं, अपनी नस्ल तो अल्लाह दरेक की हिफाजत फरमाए हैं, फरमाए अल्लाह मेरी औलाद की भी, आपकी भी, औलाद की औलाद की। वरना आज तो हसब नसब भी कोई नहीं जो है वो देखता, ब्यूटी, सब ब्यूटी देखते हैं। क्या चाहिए, ब्यूटी चाहिए, ब्यूटी चाहिए। और फिर माल। अच्छा, माल का भी मसला अब तो बाद में आता है, अब तो यही है, ब्यूटी पहले है। क्या है, ब्यूटी वो जो है वो पहले है। हालांकि असल क्या होना चाहिए, दीनदारी। लेकिन हम सूरत पे मरते हैं, सीरत पे कोई नहीं मरता। और शायर कहता है, हुस्न सीरत मुस्तकिल, हुस्न सूरत चंद रोजा, हुस्न सीरत मुस्तकिल, हुस्न सूरत चंद रोजा, हुस्न सीरत मुस्तकिल। उससे खुश होती हैं आंखें, इससे खुश होता है दिल। सूरत अच्छी हो तो क्या खुश होती हैं आंखें, और सीरत अच्छी हो तो क्या खुश होता है, दिल जो है वो खुश होता है। हाँ, सूरत वो तो क्या हो जाती है, हाँ, जरा से 10 लग गए तो देखिए फिर हुस्न कहाँ चला जाता है। हाँ, जरा से 10 लग गए तो फिर हुस्न जो है वो कहाँ चला जाता है। बहरहाल मैं ये कह रहा था, इंसान ब्यूटी को पसंद करता है, तो अल्लाह ने हमें यही बताया कि अमल में भी ब्यूटी पैदा करे। जो अमल करे वो क्या हो, नीयत। ब्यूटी किससे आएगी, नीयत अच्छी हो अल्लाह के लिए, इससे ब्यूटी आएगी। वक्त साले हो, कि शरीयत ने मना न किया, और हुजूर का तरीका हो। क्या हो, हुजूर का तरीका हो। इन चीजों से ब्यूटी जो है वो आती है। लेकिन आज आप देख लीजिए कि क्या कुछ जो है वो हो रहा है, सारा शो है, हर चीज में आदमी शो जो है वो करना जो है वो उसका दिल चाहता है। खैर, तो मैं ये कह रहा था कि मेरे और आपके अमल में ब्यूटी आए, हुस्न जमाल आए। इसलिए आप देखिए कितने अरकान बताए, 5 हैं, या 4 भी आप कह सकते हैं ईमान के बाद, नमाज, फिर ज़कात, रोजा और हज। अब जरा मैं आपको जहन से करीब करूं, नमाज को पहले ले लीजिए। फजर से पहले सुन्नत है कि नहीं है ना, हाँ। जोहर से पहले है कि नहीं है, असर से पहले, मगरिब से पहले हम नहीं पढ़ते, पढ़ने वाले पढ़ते, और अगर हमने पढ़ भी लिया तो कोई मसला नहीं है। मैं आपको एक सच्चा वाकया बताता हूं, जगह का नाम नहीं लेता। हमारे पड़ोस में बस्ती है हाशिम भाई, वहां निकाह था,
میں بھی گیا تھا نکاح کے اندر. اب وہ جو ہال ہے، ہال کے پڑوس میں سری لنکن لوگوں کی مسجد ہے. کن کی ہے؟ سری لنکن لوگوں کی. پتہ نہیں عبادت خانہ ہے یا مسجد ہے. ہمارے علاقے سے بھی کچھ لوگ آئے تھے. اب ہم مغرب کی نماز کے لیے ذاکر بھائی گئے وہاں پر. اب وہ لوگ تو اذان کے بعد کیا کرتے ہیں؟ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں نا. تو میں امام یہاں کا اور ہمارے ہی مقتدی تھے، تو میں بھی گیا، وہ بھی. اب وہ لوگوں نے اذان ختم ہو گئی نورانی بھائی، تو وہ جو وہاں کے مقامی تھے وہ تو نماز پڑھنے شروع ہو گئے. جو یہاں سے آئے تھے وہ میرا منہ دیکھ رہے کہ یہ کھڑا ہو تو ہم بھی کھڑے ہو، کہ اگر یہ کھڑا نہیں ہوا ہم کھڑے ہو گئے، پتہ نہیں پڑھ سکتے کہ نہیں پڑھ سکتے، تو پھر یہ کہیں ہمارے پیچھے نہ پڑ جائے کہ بھائی یہ کہیں جو ہے نہ بولے. تو میں کھڑا ہو گیا، میں نے نماز پڑھ لی 2 رکعت، تو انہوں نے بھی پڑھ لی. اس سے مسئلہ یاد رکھو، بعض لوگ ہاشم بھائی عجیزیہ مسجد میں چلے، کیا نام ہے؟ عجیزیہ نہیں، عجیزہ ہی نام ہے، ترکش عجیزیہ. ہاں عجیزیہ میں ذاکر بھائی چلے. ہاں نہیں، وہ سلیمانیہ میں تو میں نہیں گیا، دور ہے. یعنی گیا ہوں لیکن نماز نہیں پڑھی ہے. یہاں امہس روڈ پہ رہتا تھا تو پڑھتا تھا. تو وہاں پہ وہ لوگ 2 رکعت پڑھتے ہیں، ہے نا؟ پڑھی آپ نے؟ مغرب کے بعد وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ 2 رکعت جو ہیں وہ پڑھتے ہیں. میرے گھر کے پاس جو ہے ترکش مسجد، وہ نہیں پڑھتے. وہ مغرب کے بعد سیدھی جو ہے وہ نماز شروع ہو جاتی ہے ادھر. اب ہمارے لوگ بعض وہ بیٹھے رہتے ہیں کہ بھائی نہیں پڑھ سکتے. نہیں پڑھ سکتے ایسا نہیں، پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل صورت کیا ہے کہ بھائی مغرب کی نماز جلدی شروع ہو جائے. لیکن مجھے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ لوگ جلدی شروع کرنے والے ہے ہی نہیں. یہ لوگ 2 رکعت پڑھیں گے تو ہم بھی پڑھ لیں. سمجھ آیا؟ گئے تو پڑھ لیجئے وہاں، وہ لوگ 2 رکعت پڑھ رہے ہیں تو آپ بھی پڑھ لیجئے، کوئی منع اور حرام نہیں ہے. اچھا، کیوں 2 رکعت نماز پڑھتے تھے؟ کتابوں میں کیا لکھا ہے آپ جانتے؟ ذرا پیچھے چلے جاؤ، 30 سال 40 سال پیچھے چلے جاؤ. تو اذان کہاں ہوتی تھی جب تک مائک نہیں آئے تھے؟ یا تو سمجھے، آپ نے تو دیکھا ہوگا مینارے پہ ہوتی تھی نا، مینارے پر ہوتی تھی. اور کیا چڑھ کے جانا پڑتا تھا صدیق بھائی؟ سیڑھی جو ہے وہ چڑھ کے جانا پڑتا تھا. تو 2 ہی چیزیں، وہ سیڑھی اور ادھر بیڑی ہے. ہاں جتنا ٹائم ہمارے یہاں ملے تو جلدی جلدی نورانی بھائی کو پوچھو. ہاں وہ جو ہے وہ بیڑی پیتے کہ وہ سیڑھی پہ سے آ رہا ہے، یہ بیڑی پہ سے جا رہا ہے، کہ بھائی اتنا ٹائم جو ہے مل جائے گا. پھر اللہ اکبر، تو سیڑھی نے بیڑی کے ساتھ میں چلتی ہے. تو وہ آتا تھا مؤذن، یا آتے تھے ادب کا لحاظ کرتے ہوئے آپ کہہ لیجئے، تو اس میں وقت لگتا تھا کہ نہیں؟ وہ وقت لگتا تھا. وہ آئے گا وہاں تک، تو لوگ سوچتے تھے کہ آئے اس سے پہلے کیا کر لیں؟ 2 رکعت پڑھ لیں. تو وہ کیا کر لیتے تھے؟ 2 رکعت پڑھ لیتے. حضرت مفتی سید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہیں پر اسی جگہ پر ارشاد فرمایا، مفہوم ہے، مجھے یاد ہے، شاید آپ کو بھی یاد ہوگا، کہ یہ عرب لوگ یہ 2 رکعت کبھی نہیں چھوڑیں گے. دیکھنا وہ مغرب کے بعد 2 رکعت ضرور پڑھیں گے. ہاں اذان کے بعد، مغرب کے بعد کا مطلب ہے، اور پھر فرض وہ پڑھیں گے. حضرت نے فرمایا کہ جو سنت موقدہ نہیں ہے اس کا اتنا اہتمام. اور اب عرب سنت نہیں پڑھتے. حضرت نے فرمایا، میری بات نہیں ہے، اللہ ماشاء اللہ. آپ بھی دیکھنا فرض پڑھ کے کیا ہو جائے گی؟ وہ رفو چکر وہ چلے جائیں گے فرض پڑھ کے. آپ دیکھ لینا بہت سے لوگ. اور حضرت مفتی صاحب کے یہ جملہ تھا، مفہوم ہے، عرب سولی پہ بھی چڑھ جائے گا نا تو فرض نہیں چھوڑے گا نماز. حضرت فرماتے تھے. اور کہا کہ اپنا ایشین جو ہے تو کہا کہ وہ پڑھنے پہ آئے گا تو نفل بھی نہیں چھوڑتا. ظہر کی کتنی پڑھے گا؟ 12 پڑھے گا. مغرب کی کتنی پڑھے گا؟ 7 پڑھے گا. عشاء کی کتنی پڑھے گا؟ 17 پڑھے گا. اور کہا کہ جب نہیں پڑھنا ہے تو فرض بھی نہیں پڑھے گا. کہا یہ ہمارے لوگ ہیں، حضرت کا جملہ ہے یہ. اور لیکن کہا کہ عرب سنت چھوڑے، فرض نہیں چھوڑے گا. اور کہا جس کو پڑھنا ہے وہ نہیں پڑھتا ہے. تو یہ سنت نہیں ہے، یاد رکھنا. لیکن 2 رکعت پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے. اور وہ وقت مل جاتا تھا تو کیا کر لیتے تھے؟ پڑھ لیتے تھے، ہے نا. وہ پڑھ لیتے تھے. جیسے رمضان المبارک میں ابھی آئے گا، روزہ رکھتے ہیں تو جن کو پان کی عادت ہے تو پورا دن پان نہیں ملا، مفتی سعید صاحب بھی کھاتے کم تھے، پان فوراً رکھتے تھے کہ وہ پان جو ہے کھانا ہے. اور جو لوگ عادی ہیں وہ دیکھ لو، ٹوائلٹ میں جائیں نا، یہ تو خالی ہے، کیا نکلے گا، وہ اس کے لیے جاتے ہیں.
ہے نماز سے پہلے؟ ہاں ضرورت کے لیے بھی جاتے ہوں گے. اور یہاں تو الحمدللہ ایسا نہیں, انڈیا میں تو مسجد سے باہر ہی چالو ہے نا. ہمارے یہاں تو جلدی 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 وہ, حالانکہ وہ منہ میں بدبو ہے تو مکروہ ہے نماز کے لیے آنا. پھر نہ مسواک کرتے ہیں, نہ کوئی ایسی الائچی یا سویٹ یا کوئی میٹھی چیز رکھی کہ منہ سے بدبو نہیں آئے, وہ نہیں کرتے. خیر بہرحال میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا تھا. آپ دیکھیے عشاء سے پہلے بھی یہ نمازیں کیوں رکھی شریعت نے؟ اس پہ کبھی غور کیا؟ غور کرو اس پہ. یہ بیوٹی, میں وہیں آ رہا ہوں, بیوٹی حسن, جمال, خوبصورتی, شریعت حسن یہ پیدا کرنا چاہیے. اور بہت سی کچھ نمازوں میں بعد میں بھی رکھا. فجر میں, فجر کے بعد نہیں ہے لیکن ظہر میں ہے نا, ہے. عصر میں نہیں ہے, مغرب کے بعد ہے نا, اور عشاء کے بعد بھی ہے. جمعہ میں پہلے بھی ہے اور بعد میں بھی جو ہے وہ. اب آ جاؤ, عام مثال آپ کو دوں. آج کل نیٹ پریکٹس کا بڑا زور ہے. انٹرنیشنل جو کرکٹر کرکٹ کھیلتے ہیں نا, تو چونکہ ہر میچ ان کا اہم ہوتا ہے, تو صدیق بھائی وہ ڈائریکٹ اترتے ہیں یا نیٹ پریکٹس کرتے ہیں؟ کرتے ہیں نا نیٹ پریکٹس. ہاں, بلکہ جو بورڈ ہوتا ہے کرکٹ کا وہ ناراض ہو جاتا ہے. کسی اور ملک میں جائے اور ان کو پریکٹس میچ نہ دی جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں کہ ہم لوگ اس لیے ہارے کہ ابھی ہم یوزٹو نہیں تھے یہاں کے, اس لیے. تو مجھے اور آپ کو یوزٹو کیا گیا. کیا کیا گیا؟ یوزٹو کیا گیا. اس لیے دیکھیے ہر نماز میں فاصلہ رکھا ہے اذان اور جماعت کے درمیان. اذان اور جماعت کے درمیان کیا ہے؟ وقت ملتا ہے, سوائے مغرب کے. اور وہاں بھی میں نے آپ کو وہ بات بتا دی, وہ مغرب کی. یہ اسی لیے کہ ہم نیٹ پریکٹس کر لیں. فٹ بالر بھی فٹ بال سے پہلے کیا ہے, وہ نیٹ پریکٹس کرتے ہیں نا. وہ کیا بولتے ہیں؟ وارم اپ. ہاں تو وہ کرتے ہیں. تو جو بھی آپ گیم دیکھ لیجئے وہ ویسے ہی نہیں اترتے. یہ سنت, یہ نیٹ پریکٹس ہے. نفل یہ کیا ہے؟ اگر مغرب ہے تو نفل اسے پہلے پڑھیں گے. کیا ہے؟ نیٹ پریکٹس ہے, تاکہ ہمارا دل اللہ سے لگ جائے. فوراً چلے جائیں گے تو ایک دم سے دل نورانی پہ نہیں لگے گا. اس لیے نماز میں پہلے ذاکر بھائی کیا لگوایا؟ دل لگوایا. یہ 2 رکعت 4 رکعت جو پڑھوائی نہیں, یہ نیٹ پریکٹس ہے. کہ چلو اس کے اندر اتنا حسن نہیں پیدا ہوا, کوئی بات نہیں, اصل فرض ہے تاکہ وہ پریکٹس ہے, تازہ تازہ ہے, وہ پڑھ کے آیا ہے اور ادھر آئے گا تو نماز میں دل لگے گا, نماز میں بیوٹی پیدا ہو جائے گی, نماز میں حسن پیدا ہو جائے گا. اور شریعت نے بہانے سے, سنت نہیں ہے تو رکھ دیا تحیت الوضو. وضو کیا ہے تو کیا پڑھو؟ 2 رکعت نماز پڑھو. مسجد میں آئے ہیں تو کیا پڑھو؟ تحیت المسجد پڑھو. یہ نیٹ پریکٹس. سنت ہے, سنت پڑھو, نیٹ پریکٹس. مغرب ہے, نفل ہے, یہ کیا ہے؟ نیٹ پریکٹس ہے, مشق ہے کہ ہم پڑھے تاکہ جو اصل, جیسے وہ کرکٹ میں جو اصل گیم ہے وہاں پرفارمنس اچھا ہو, فٹ بال میں جو اصل گیم ہے وہاں پرفارمنس اچھا ہو, تو فرض نماز میں پرفارمنس اچھا ہو, دل ہمارا لگے, اس میں بیوٹی آئے, اس میں حسن آئے, اس میں جمال آئے, اس میں خوبصورتی آئے. تو اس لیے وہ رکھ دیا تاکہ ذہن میں انتشار نہ ہو, منتشر نہ ہو. اور مسجد میں روک دیا کہ اگر ہم نے نمازیں پڑھ لی, وقت ہے, تو بتایا گیا کہ بات چیت نہیں کرنی ہے. کیوں؟ بات چیت کریں گے تو ذہن کدھر ہو جائے گا؟ اس طرف چلا جائے گا. اس لیے شریعت کا حسن دیکھیے ہمیں روکنے کے لیے کہ چلو قرآن شریف پڑھنے کا کسی وجہ سے, چلو میں وہ جملہ بھی نہیں ادا کرنا چاہتا اس کے لیے, لیکن یہ کہ چلو ہم قرآن نہیں پڑھ رہے, قرآن شریف نہیں پڑھے, کچھ نہیں, تو بتایا گیا مفہوم ہے مسجد میں بندہ نمازی مسلمان خاموش رہے, اس پہ بھی نہیں کیے. اس کی مثال بالکل بمبئی والی وہ جو گاڑی ہے وہ لے لو. پہلے وہ میٹر آن کر دیتے ہیں صدیق بھائی. اب ٹریفک میں کھڑی ہوئی تو میٹر چالو ہے, دینا ہے نا اس کا, جو چالو ہے تو اس کا وہ دینا ہے. تو یہ ہمارا میٹر چالو ہے, یہ میٹر کیا ہو گیا؟ وہ چالو ہو گیا ہے. تو یہاں خاموش رہو. تو ابھی ایک فرشتہ, مستقل حدیث کا مفہوم ہے کہ میں اور آپ مسجد میں آ کر کچھ نہیں پڑھتے, کوئی ذکر نہیں کرتے, کچھ نہیں, ایک فرشتہ ہمارے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ اس پہ رحم کر, اللہ اس کی مغفرت کر, اللہ اس پہ رحم کر. اللہ نے فرشتے کو لگا دیا, ہمیں کچھ نہیں کہنا,
کچھ نہیں کرتے تو ہاں آمین کہہ سکتے ہیں، چپ چاپ آپ آمین آمین کہتے رہو تو یہ حدیث کا مفہوم کسی کو پتہ نہیں ہوگا. اور ذاکر بھائی اگر زور سے کہیں گے تو سوچیں گے یار نا ہومٹن لے جاؤ کہ دعا تو مانگ نہیں رہا ہے اور آمین آمین کرے، وہ فرشتہ کہہ رہا ہے، اس پہ ہم آمین کہہ رہے ہیں. سمجھ آ رہا ہے؟ یا کچھ بھی نہیں تو کوئی بات نہیں، فرشتہ خاموش رہو. کیوں؟ بات چیت سے روکا ہے تاکہ ذہن کس طرف ہو؟ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو. ذہن کس کی طرف ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف. یا پھر حضور نے فرمایا مفہوم ہے مسجد میں کچھ نہیں تو ایک خاص وظیفہ بتایا گیا، ایک خاص ورد بتایا گیا، اور اس کو تعبیر یوں کیا گیا کہ جب تم جنت کے باغوں میں جاؤ تو خوب چرو، خوب چرو. مسجد کو کس سے تعبیر کیا؟ جنت کے باغ سے. صحابہ نے پوچھا کہ حضور چرنے کا کیا مطلب ہے، ہم کیا پڑھیں؟ تو کیا بتایا؟ وہ تیسرا کلمہ جو ہے نا اس کا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور مسجد میں یاد رکھنا حلقہ بنا کر بیٹھنے سے منع کیا گیا، خاص طور سے جمعہ کو. حدیث میں کیوں کہ جمعہ کو بندہ عام طور سے جلدی آتا ہے، حلقہ بنا کر بیٹھنے سے کیوں منع کیا؟ کہ وہ حلقہ جانتے ہو نا اس طرح وہ تو آپس میں پھر کیا ہوگی؟ بات چیت ہوگی. کہاں آ جاؤ صف میں بیٹھ جاؤ. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ અમુક ખેલો ખૂણો પકડે અંદરમાં બી આવે તો એ કા તો હવે આવી નહીં હોય તો ત્યાં જઈને ચાલુ થઈ જાય. या कुछ लोग यहाँ दीवार को टेक, कुछ वहाँ दीवार को टेक. अरे सफ में आकर बैठ जाओ. कहाँ आकर बैठना? सफ में आकर जो है वो बैठो, सफ में जो है बैठो, ताकि शैतान इधर उधर की बला अला बला है उसमें आदमी गिरफ्तार नहीं होगा. तो ये सब इंतजाम है. ये मैं आपको हदीस का मफहूम सुना रहा हूं. ये सब इंतजाम है. क्यों? ताकि मेरी और आपकी नमाज में क्या है? ब्यूटी आए, हुस्न आए. ને આપણે તો મસ્જિદમાં બધા જલ્દી બી આવી ગયા તો પસ્તાવો થાય. ઓહો આપણે તો લાગે કે જુમ્માના એલાન થયેલું જ નહીં એમ કે હમણાં એવું જ થયું. અબ્દુલ સમજ ચાજા સિદ્દીકભાઈ, મેં ઇન્ડિયાથી આવ્યો ને તો પહેલી જુમ્મા સવારે કેવું હતું તો મેં તો ટાઈમ પૂછ્યો, મારે તો પઢાવવાની તો પૂછવું જ પડે ને. તો મેં પૂછ્યું સવારે કે તો પછી મેં બયાન તે પ્રમાણે ચાલુ જે છે કરી દીધું. તો મને એક ભાઈ મળ્યા મસ્જિદમાં, હું નામ નહીં લેવાનો, મને કે મોસબ બહુ જલ્દી આવી ગયા એમ કે. મેં કે હું બરાબર જ આવડો છું, ટાઈમ થઈ ગયો. मालूम नहीं हो. नमाज के बाद कुछ मिले तो कहने लगे कि यार टाइम बदल गया था, वो ऐलान करना भूल गए एम के. मैं क्या हाँ, मैं જોયો મજમો, કારણ કે આપણને ખબર જુમ્માના મજમો. મેં કે હું છે યાર આજે બધા બહુ દેખાતા છે સારા ભૂલથી આવેલા है तेरा ऐसा वेला जल्दी आ ही गया. तो हम तो 2-4 मिनट तो एक तो जल्दी आए मस्जिद में तो पछतावा होता है. अल्लाह बचाए इससे हमारे, मुझे और आप. या जल्दी आए तो बाहर बात कर रहे थे कि चलो बहुत टाइम है. और कुछ तो मस्जिद में अंदर में सुन्नत अदा करेंगे और माशाल्लाह बाहर बात करने जाएंगे. अरे भाई बैठना इधर. પછી કે યાર મોસબ દિલ નહીં લાગે નમાજમાં. ક્યાંથી લાગે? અલ્લાહે જે લગાવવાનું કહેલું તે પ્રમાણે આપણે ટાઈમ નહીં લગાવે. દાવતો તબલીગમાં અબ્દુલ હફીઝ ચાચા છે, ખાલી પૂછી જો શું કહે તે કે જિંદગી ક્યારે સુધારે તે કે વખત સહી લાગેલો હોવું જોઈએ. ખાલી એમ જ જઈને આવી ગયો પિઝા ને બર્ગર ને બધું ઉડાવીને દાવત હે तो जैसा गया था वैसा आएगा. सही वक्त लगाया तो तब्दीली आएगी. मस्जिद में अगर अल्लाह जल्दी लाया है, सही बैठो तो नमाज बनेगी, तो तब्दीली आएगी. और मैं आपको कह दूं मेरी भी कोताही है, मेरी भी सुस्ती है. अल्लाह सबसे पहले मुझे तौफीक दे, हम सबको दे. जल्दी आए तो आओ तो नमाज में दिल लगे. मेरी और आपकी नमाज का क्या हाल है पता है? नमाज के बाद अगर हमसे पूछ लेना कि इमाम साहब ने कौन सी सूरत पढ़ी तो कि મને ખબર છે તું જ બતાવ. હે સિદ્દીકભાઈ ગુજરાતી બહુ હોશિયાર હે રસુમભાઈ તો કે મને ખબર છે તું જ બતાવ એમ કે ના ના મને તું બતાવ કે તું નહીં બતાવે તો मैं भी नहीं बताऊंगा. બંને તેટલી ખબર तेरी भी चुप मेरी भी चुप है. दोनों ही जो है वो नहीं बोलते. हजरत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहिब लाजपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा रहीमिया में कुछ अशार लिखे, तो उसमें यही लिखा, एक सिर्फ आपको सुनाना है कि सब अपने अपने ख्याल में सफ में खड़े हैं, सब अपने अपने ख्याल में हैं. इमाम मस्जिद से कोई पूछे नमाज किसको पढ़ा रहा है? हाँ, खबर हदीसों में जिसकी आई वही जमाना अब आ रहा है. जमीन भी तेवर बदल रही है, आसमां भी तेवर दिखा रहा. जमीन भी रंग बदल रही है, आसमां भी तेवर दिखा रहा. गुनाह करे और कमाल समझे, बताओ अब दुनिया में क्या रहा.
تو یہ حضرت نے کہ امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے، سب اپنے اپنے خیال میں ہیں. تو ویسی جو ہے وہ بات ہے. تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہمارا دل نہیں لگتا، ہمیں معلوم نہیں ہوتا. خیر، اب اصل بات تھی شعبان میں کیا کرنا ہے، یہ کیوں معظم ہے وہ بتا دیا. روزے رکھنا ہے شعبان میں. اصل کیا ہے شعبان میں؟ روزے رکھنا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، ہمارا وقت ہو گیا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں مفہوم ہے، حضور رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ روزے اگر کسی مہینے میں مسلسل رکھتے تھے تو کون سے مہینے کے صدیق بھائی؟ شعبان. مسلسل رمضان کے علاوہ. یہ ریہرسل ہے. نماز سے پہلے وہ رکھی، ادھر کیا رکھ دیا؟ روزے رکھ دیے. کیوں؟ روزہ بھی کیا ہے؟ اہم رکن ہے، بنیاد ہے، فرض ہے. تو ڈائریکٹ روزے رکھواتے تو وہ بیوٹی پیدا نہ ہوتی، وہ حسن پیدا نہ ہوتا. نماز سے پہلے تحیت الوضو رکھ دیا، تحیت المسجد رکھ دی، سنت مؤکدہ رکھ دی، نفل رکھ دی. یہاں بھی روزے رکھ دیے اس سے پہلے کہ مسلسل روزے رکھو. اور اگر مسلسل نہیں کسی وجہ سے تو 3 روزے رکھو میرے بھائی. اسلامی تاریخ کے ایام 20 جس کو کہتے ہیں، 13، 14 اور 15. آج کون سی تاریخ ہے؟ اب تو اتنے چھوٹے حروف ہو گئے دکھتا بھی نہیں ہے. آج 8 ہے. 8 ہے تو یاد رہے گا. چلو اب تو آئندہ ہفتے اور آپ کو توجہ دلائیں گے. تو 3، کوئی 6 بول رہا ہے، کوئی 8 بول رہا ہے. 6 تو فیبروری ہوا. وہ پہلے کیا تھا، ابو سمجھ جب بڑے حروف تھے نا وہ نظر آتے تھے، ایک دم چھوٹے حروف ہو گئے، وہ دکھتا ہی نہیں. نہیں مجھے بھی نہیں دکھتا. میرے خیال سے یہ 7 صحیح بول رہا ہے. وہ 6 تو آج تو انگلش ہے نا. ہاں وہ 8 ہو گیا. 8 فیبروری. چلو 8 تمہیں باندھی لیو گانٹھ ہیں مگج میں کہ 3 روزے رکھنے ہیں. تو کون سا دن آئے گا جلدی یاد کر لو. 8 وہ مغرب بعد بدل جاتی ہے تو جمعہ ہو گیا. 9، 10، 11، 12، 13 سے رکھنے ہیں. تو سنیچر، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ یہ رکھو. بدھ، جمعرات، جمعہ کو 3 روزے. اور پیر کا بھی رکھ لو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا بھی رکھتے تھے. کیوں؟ وہ بھی انشاءاللہ میں آئندہ ہفتے بتاؤں گا. اور جمعرات کا بھی رکھتے تھے. تو یہ ریہرسل ہو جائے گی. تو دیکھیے شریعت نے ان روزوں کی مثال بالکل ویسی ہی ہے. علماء نے لکھا جیسی نماز سے پہلے تحیت الوضو، تحیت المسجد، سنت مؤکدہ اور نفل کی، تاکہ روزے میں بیوٹی پیدا ہو جائے. اور ہم رکھیں گے تو પછી શું થાય? આપણે ઇન્ડિયામાં શું કરતા હે સાથ ખબર નહીં તમે કર્યું કે નહીં? એ ઝાકીરભાઈ ગામડામાં રહેલા તો સારું બી અમારે તો મીંઢોળા લાગે તો મા બાપને તો નહીં કહેતા કે નવા ચાલ્યા, નહીં તો કે તણાઈ બણાઈ ગયા તો એટલે તમે જો કે બી નહીં નવા જતા અમે બધા થઈ. ને બીજું કોઈના ખેતરમાં વગર પૂછે અલ્લાહ માફ કરે બહુ ડૂબકી મારેલી છે અંદર પેલી કુંડીમાં. हैं हाँ इंडिया वाले क्या करते पता है जाकिर भाई, हम छोटे थे तो रोज़ा वो पता चल जाता था, ओ हो जाने रमजान अपना पर जाएगा तो यूं करते थे, पानी में भिगोया है ना रुमाल को, तो बहुत अच्छे बहुत रोज़ो लागे उनके लिए. और अगर वो नहीं तो सिद्दीक भाई जरा थूका करे हूँ, ये भी अलामत होती कि रोजे से बहुत थूके अलामत है जाकिर भाई कि ये क्या है, वो रोजे से. तो वो जो है करते, तो ये सब ना हो, बेसब्री ना हो. शरीयत इसको पसंद नहीं करती, याद रखना ये मकरू है. जो लोग रोजे में वो जतलाते रहते हैं ना, वो बेसब्री, ये मकरू है. आपको गुसल करना है ये करो, लेकिन वो इजहार करना वो बेसब्री हो. तो इसलिए कहा कि भाई रमजान आए આપણે શું કે देखिए रोजे के मुतालिक उलमा ने बहुत अच्छी बात लिखी. रमजान के कितने अशरे हैं? 3. देखिए पहला चलते हुए जाता है, दूसरा दौड़ता हुआ जाता है, तीसरा उड़ता हुआ जाता है. क्यों? लास्ट टाइम भी पता ही नहीं चलते, तबीयत बन जाती है ना जाकिर भाई, वो बन जाती है, वो पता नहीं चलते वो. तो रमजान में बेसब्री नहीं होगी रोजे में. हम ये नहीं कहेंगे बहुत रोजा लग रहा है. कब? अगर हमने शाबान के क्या रख लिए? रोजे अगर हमने रख लिए. आखिरी बात, जोहर से पहले भी सुन्नत, बाद में भी. ईशा से पहले भी, मगरिब से पहले भी और बाद में भी. ईशा में खैर कलाम है तो लेकिन हम पढ़ते हैं, तो पहले भी बाद में भी, जुमा भी और इसमें भी. रमजान में भी अल्लाह ने देखिए क्या किया, यहां इधर बतला दिया शाबान में रोजे रखो जितने हो सके, या कम से कम आपको बतला दिया. फिर रमजान के उसके बाद शशाईद हम बोलते हैं, एक दिन छोड़ के शशाईद. क्यों? रमजान से पहले इसलिए रखवाए कि रमजान के रोजे में ब्यूटी हो, और रमजान के बाद इसलिए रखवाए कि जो कोताही हो गई वो इससे बढ़ जाए.
چلو یار اب آپ کا دماغ بھی دل بھی بھر گیا ہوگا وقت بھی بھر گیا ہے. اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک. تو رکھیں گے نا بھائی؟ اللہ ہم سب کو توفیق دے.